فیصلہ تو میرا ہے نہیں. عمران خان صاحب جو فیصلہ, میری بات سنو بھائی, عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں. جب عمران خان صاحب ایک فیصلہ کر لیتا ہے نا, اور عمران خان صاحب ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس کے فیصلے کے مطابق کچھ چیز نوٹیفائی ہوتی ہے, نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اس کے بعد اس بات پر ڈیبیٹ کرنا, اس پہ بات کرنا, اس پہ سوال کرنا, کم از کم طریقے انصاف کے اندر ٹائم ضائع کرنا ہے. عمران خان کا فیصلہ ہے. عمران خان جو فیصلہ کرتا ہے وہ پوری پارٹی کو اوپر سے لے کے نیچے تک من و من قبول ہے. عمران خان کے فیصلے کے اوپر, عمران خان کے نوٹیفیکیشن کے اوپر, عمران خان کے آرڈر کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں وقت کا ضیاع ہے, کیونکہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ عمران خان نے کہا ہے. عمران خان کی کہی ہوئی بات ہمارے لیے آخری بات ہے اور آخری حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ کل یہاں پر عمران خان صاحب کی کال کے اوپر ایک انشاءاللہ پورے پاکستان کا ایک انشاءاللہ بہترین یہاں پہ صحابی کے مقام پہ جلسہ ہوگا, اور پوری قوم کو جس طرح عمران خان صاحب نے کال دی ہے سب نے یہاں پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ. کل 4 بجے کا ٹائم ہے یہاں پر انشاءاللہ, اور کل یہ قوم ثابت کرے گی کہ جو فسطائیت, جو بار بار اس ملک میں آئین کو توڑا گیا, جو بار بار اس ملک کے اندر قانون کو توڑا گیا, اور جس طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا, اور جس طریقے سے ہمارے پارٹی کے قائدین اور خاص طور پر ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو اس وقت جیلی کیسوں میں اندر ڈالا ہوا ہے, تو کل قوم ثابت کرے گی قوم کس کے ساتھ ہے. قوم نے 8 فروری کو بھی ثابت کیا تھا ووٹ دے کر, لیکن مینڈیٹ چوری ہو گیا. انشاءاللہ کل کے جلسے کے بعد ایک تحریک کا مزید نئی ایک تحریک کا آغاز ہوگا, جس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ اس حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کو پنجاب میں, سندھ میں اور بلوچستان میں اور اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا, اور ہمارے لوگوں کو اور ورکروں کو نہیں چھوڑا جاتا, اور وہاں پر ان پہ چھاپے لگائے جاتے ہیں, جیلی پرچے کاٹے جاتے ہیں. اگر انہوں نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا تو کل انشاءاللہ میں یہاں سے, اسلام آباد ہمارا دارالخلافہ ہے, ہمارا کیپٹل ہے, اور انشاءاللہ کل میں یہاں پر اسلام آباد کے جلسے کا بھی انشاءاللہ اعلان کروں گا, تاریخ کا اعلان کروں گا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون روکتا ہے یا کون ہمیں روک سکتا ہے جلسہ کرنے سے اسلام آباد کے اندر. تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں. میری اداروں سے اور عدالتوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے بار بار عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں, جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پریشر ہے, وہ بتائیں پریشر کس کا ہے, اور پریشر وہ نہ لیں. قوم ان کے ساتھ ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اداروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو فارم 47 والے لوگوں کو سپورٹ دی ہوئی ہے, اس سے جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو اس ملک میں بے روزگاری, جو اس ملک میں بجلی اور بجلی کے بلوں کا حال ہے, جو آج پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹس کا حال ہے, جو اکانومی کا انہوں نے تباہی نکال دی ہے, دہشت گردی. عمران خان کے ٹائم میں چیک کریں پورے 3.5 سال کیا صورتحال تھی, اور امن و امان کی اس کے بعد ان کے ٹائم میں کیا صورتحال تھی, وہ چیک کر لیں. یہ سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں. بہتر ہے کہ شرافت سے گھر جاؤ, مینڈیٹ چوری جو کیا ہے واپس کرو, ورنہ آپ حق میں اپنا جمہوری طریقے سے جو ہمیں بتایا گیا ہے انشاءاللہ ہم اپنا حق لیں گے, حق لے کے دم لیں گے. اور میری ریکویسٹ ہے اداروں سے, عدالتوں سے, کہ آپ اب اپنا یہ جو اتنے لمبے ٹائم میں ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر, اس سوالیہ نشان کو دور کریں اور میرٹ کے اوپر فیصلے کر کے قوم کے سامنے حقائق کو لائیں. شکریہ. سر اسلام آباد کا جلسہ کب تک؟ کل انشاءاللہ اعلان کریں گے اس کا بھی. اگر کورٹ نے اجازت نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کورٹ نے پہلے ہمیں اجازت دی, لیکن عین وقت پہ آ کے حکومت نے ثابت کیا, وفاقی حکومت نے کہ وہ عدالت کے آرڈر کو نہیں مانتی. میں کورٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس دفعہ ہم اعلان کریں تو آپ بیچ پہ نہ آئیں, کیونکہ آپ کی بات تو یہ نہیں مانتے. ہم نے تو پھر بھی نہیں کیا کہ چلو ہم آئین کے دائرے میں رہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا ہے, ہماری پارٹی کو یہی سکھایا ہے کہ آئین کے دائرے میں رہیں, قانون کے دائرے میں رہیں. لیکن اب جب اعلان ہم کریں گے تو آپ بیچ مت آنا, پھر ہمیں چھوڑ دینا. پھر دیکھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے جو آئے ہوئے ہیں لوگ فارم 47, ان میں کتنی طاقت ہے انشاءاللہ, اور عوام میں اور ہمارے میں کتنی طاقت ہے. کل عمران خان صاحب اشرف ضل مروت ادھر آئیں گے یعنی یہ فیصلہ تو میرا ہے نہیں. عمران خان صاحب جو فیصلہ, میری بات سنو بھائی, عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں. جب عمران خان صاحب ایک فیصلہ کر لیتا ہے نا, اور عمران خان صاحب ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس کے فیصلے کے مطابق کچھ چیز نوٹیفائی ہوتی ہے, نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اس کے بعد اس بات پر ڈیبیٹ کرنا, اس پہ بات کرنا, اس پہ سوال کرنا, کم از کم طریقے انصاف کے اندر ٹائم ضائع کرنا ہے. عمران خان کا فیصلہ ہے. عمران خان جو فیصلہ کرتا ہے وہ پوری پارٹی کو اوپر سے لے کے نیچے تک من و من قبول ہے. عمران خان کے فیصلے کے اوپر, عمران خان کے نوٹیفیکیشن کے اوپر,
عمران خان کے آرڈر کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے، عمران خان کی کہی ہوئی بات ہمارے لیے آخری بات ہے اور آخری حکم ہے۔ کل عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، عمران خان کا جلسے کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ انشاءاللہ ان کو پوری امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ قوم جس طریقے سے حقیقی آزادی کے لیے نکلی ہوئی ہے اور جو قربانی عمران خان صاحب دے رہے ہیں اس وقت اس قوم کے لیے، ہمارے لیے انشاءاللہ تو قوم نکلے گی اور انشاءاللہ ثابت کرے گی کہ حقیقی آزادی انشاءاللہ لے کے ہم دم لیں گے۔ بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ عمران خان۔ پاکستان سے سارے لوگ انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ میرے سارے پاکستانیوں، میرے آپ سے اپیل ہے، چھوٹے بڑے مرد و عورتوں کے سب سے، خان صاحب کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے پلیز آپ نے میک شور کرنا ہے کہ خان صاحب کی پکار پہ آپ نے لبیک کہتے ہوئے کل آپ نے ثوابی میں یہاں ہونا ہے انشاءاللہ۔ کل 5 بجے ملاقات ہوگی۔ منسٹر گوڈ صاحب کیا سمجھ رہے ہیں کل کیسا جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، لوگ عوام عمران خان صاحب کی آواز کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ سر کیا کہنا چاہیں گے کل کے جلسے کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کمپلیٹ تیاریاں ہماری ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی جلسہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے میسیجز دیے ہیں، وہ یہاں پہ ہم لوگ دیں گے کل انشاءاللہ۔ سر کیا سمجھ رہے ہیں پنجاب سے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں؟ پورے پاکستان سے آ رہے ہیں، کراچی سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، کے پی سے، گلگت بلتستان اور اے جے کے سے۔ سر ورکرز گلہ کر رہے ہیں تصویروں کا کہ یہاں مراد سعید کی شام و ساری کیوں یہ بھائی ابھی تو جلسہ کا کام نہیں شروع ہوا۔ مراد سعید شاہ محمود قریشی کی تصویر ہونی چاہیے، باقیوں کی لگی ہے اس کی بھی لگنی چاہیے تھی۔ اس لیڈرشپ بات سنیں انکل، میری بات سنیں، میں کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا ہوں، تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کی تصویر لگنی چاہیے، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے لیڈرشپ کو، ہم سارا کچھ سوشل میڈیا پہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ میرا حلقہ ہے، ابھی دیکھو احمد صاحب میرا حلقہ ہے، یہ جو سٹیج ابھی بنا نہیں، آپ صبح نہ ہو میری نہ کاٹیں۔ میرے سارے پاکستانیوں، میرے آپ سے اپیل ہے، چھوٹے بڑے مرد و عورتوں کے سب سے، خان صاحب کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے پلیز آپ نے میک شور کرنا ہے کہ خان صاحب کی پکار پہ آپ نے لبیک کہتے ہوئے کل آپ نے ثوابی میں یہاں ہونا ہے انشاءاللہ۔ کل 5 بجے ملاقات ہوگی۔ منسٹر گوڈ صاحب کیا سمجھ رہے ہیں کل کیسا جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، لوگ عوام عمران خان صاحب کی آواز کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر ایسے علماء موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ کرا دیں گے، اگر وہ شوق ہے وہ بتا دیں گے کہ جہاد کہاں پہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف جہاد جائز ہے، وہاں پہ جا کے کریں اس کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ان لوگوں کو اس طریقے سے مان کر اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو درجات ملیں گے تو کوئی درجات آپ کے نہیں ہیں۔ میں یہاں پر فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایسے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں کہ جس صوبے نے فرنٹ لائن کے اوپر پاکستان کی حفاظت کی ہے اور آج بھی کر رہا ہے انشاءاللہ، اور مجھے فخر ہے ان فورسز کے اوپر جو بارڈر سے لے کے ہر کونے اور ہر چوراہے پہ اور ہر چوک پہ کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے مل کے مقابلہ بھی کرنا ہے، ہم نے مل کے ان کو سلام بھی پیش کرنا ہے، ہم نے مل کے ان کے مسائل بھی حل کرنے ہیں، اور میں آجی صاحب سے آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح کے بھی ہمارے اپنے ان جوانوں اور افسران کی سیکیورٹی کے لیے جو بھی طرح کا آپ کو کچھ بھی چاہیے فنڈ، تو تجزیی بنیادوں پر انشاءاللہ وہ فنڈ آپ کو ملیں گے۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کے لوائقین، ان کے خاندان، ان کا آگے بڑھنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو آگے بڑھائیں، ان کو آگے اس مقام تک لے کے جائیں تاکہ یہ جذبہ قائم رہے۔ یہ یاد رکھیں کہ میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے شہیدوں کو اس طریقے کا درجہ نہیں دیں گے تو اس وقت آپ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ اس وقت تک قربانی دیں گے جب تک ان کو ایک مقام ملے گا۔ ہم نے ان کو سب سے بڑے سے بڑا مقام دینا ہے۔